والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر چیز کا ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا نقش ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. ایک آگ کا لفظ ہے، ایک آگ کا نقش ہے، ایک آگ کی حقیقت ہے. نہ لفظ سے کچھ ہوتا ہے، نہ نقش سے کچھ ہوتا ہے، اصل چیز حقیقت ہے. اگر کسی کاغذ پر 100 دفعہ آگ آگ لکھیں، کاغذ نہیں جلے گا، کیونکہ یہ آگ کا نقش ہے. اور اگر زبان سے 100 دفعہ آگ آگ بولیں، زبان نہیں جلے گی، کیونکہ یہ آگ کا لفظ ہے. تو نہ لفظ سے کچھ ہوتا ہے، نہ نقش سے کچھ ہوتا ہے. حقیقی آگ میں جب انگلی ڈالیں گے تو وہ جلا ڈالے گی، کیونکہ یہ حقیقی آگ ہے. ایسے ایک کلمے کا لفظ ہے، ایک کلمے کا نقش ہے، ایک کلمے کی حقیقت ہے. کلمہ ایسا قیمتی ہے، اس کا لفظ بھی حقیقت سے خالی، اس کا لفظ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کلمہ ایسا قیمتی ہے کہ اس کا لفظ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا لفظ بھی مفید ہے، اس کا نقش بھی مفید ہے، لیکن اصل چیز کلمے کی حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ کہ جہاں جہاں سے ہونا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے. مال سے کام بنتا دکھائی دے رہا، اور عزت کے اسباب میں عزت نظر آ رہی، ذلت کے اسباب میں ذلت نظر آ رہی. تو یہ جو اسباب ہیں، ان کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کے چاہنے کے بغیر یہ اسباب نہ عزت دے سکتے ہیں، نہ ذلت دے سکتے ہیں. مال سے نہ کام بنتا ہے، نہ کام بگڑتا ہے. کام بنانے والا بھی اللہ ہے، کام بگاڑنے والا بھی اللہ ہے. امر اس کا چلتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العزت جب کرنا چاہتا ہے، حکم دیتا ہے ہو جا، تو ویسے ہو جاتا ہے، جیسے حکم دیا ویسے ہو جاتا. تو فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس اللہ کو تو لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی پہچان ہے. یہ کلمہ کلمہ معرفت ہے. جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی. پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ رب العزت ہی سے ہوگا. اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد بے نیاز ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک کی ساری تدبیر اللہ کرتا ہے. یہ شیاطین پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے، وہاں سے خبریں لے کے آتے تھے اور نیچے کاہنوں کو آ کے بتاتے تھے. آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا، آسمان پہ جانا بند ہو گیا. اب اگر جاتے ہیں تو ایک شیطان کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اوپر تک چلے جاتے ہیں. اور جب اوپر سے کوئی خبر ملتی ہے تو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ستارہ مارا جاتا ہے.
ستارہ، جس کو ستارہ لگ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک ہونے سے پہلے وہ خبر نیچے پہنچا دیتا ہے، وہ اس سے نیچے، اس سے نیچے، تو ایک بات کے اندر 100 جھوٹ ملا کے یہ کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کاہن پھر آگے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد ان کا یہ اوپر جانا بند ہو گیا، ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ تو تدبیر سارے امور کی اللہ کرتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سی اجازت کیوں دے دی کہ کوئی بات سن کے نیچے پہنچا دیں؟ اس میں ہمارا امتحان ہے، ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا غیر اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اگر رات دن لگ کے سارے انسان اللہ کے احسانات کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ ساری دنیا کے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے تعریفی کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں تو یہ کلمے گھس کے ٹوٹ جائیں گی اور یہ دریاؤں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ان کی مدد کے لیے اتنے سمندر اور سیاہی بنا کے لائے جائیں، پھر اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیے، یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں۔ جس بندے نے اس اللہ کی نافرمانی کی اس کا دنیا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، جس نے اپنے ناکامی کو مول لے لیا۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مختار کل ہے، خالق ارض و سماوات ہے، خالق کون و مکان ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اللہ کی جو نافرمانی کرے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس اللہ کی جو نافرمانی کرے گا اس میں کوئی عقل نہیں۔ اتنا بڑا محسن جس کی حد نہیں، اس اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ یہ کلمہ معرفت ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے۔ کلمہ پڑھیں گے اللہ کو پہچانیں گے۔ کیا پہچان ہے اللہ کی؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے اس کی پہلی توجہ جدھر جائے وہ اس کا الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، سارے اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہر کام میں، ہر بات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سارے کام بنانے والا اللہ، سارے حالات بھیجنے والا اللہ، احوال کو درست کرنے والا اللہ، دواؤں سے صحت دینے والا اللہ، مال سے کام بنانے والا اللہ، بادل سے بارش برسانے والا اللہ، اس اللہ کے ہم گن گائیں، اس اللہ کی ہم تعریف کریں۔ بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا سردار ان صفات کا مالک ہے، یوں بہادر ہے، یوں صفات ہیں، یوں سخی ہے، وہ خوش ہو کے اس کو انعام دیتا ہے۔ اگر حقیقی مالک کی حقیقی تعریف کریں گے وہ اللہ کتنا خوش ہوگا، دنیا آخرت کو بنا دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ میں اس کا بیان ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ زمین سے فصل اگتی دکھائی دے رہی ہے، یہ خود نہیں اگ رہی، اللہ اس کو اگا رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے تم تو بیج بکھیر کے آ جاتے ہو، اس سے فصلوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ افرأیتم ما تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ جو تم درخت اگاتے ہو، ان درختوں سے تم آگ سلگاتے ہو، ان درختوں کو تم نے بنایا ہم نے بنایا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے
کہہ دیجیے اپنی امت سے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا کر دے ہے کوئی اوپر لانے والا؟ تمہارے دن کو کھینچ کے لمبا کر دے ہے کوئی رات لانے والا؟ اگر رات کو کھینچ کے لمبا کر دے ہے کوئی دن لانے والا؟ ایسی عظیم ذات ہے اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑا۔ کیسے انسان زندگی گزارے اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چالو کیا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی آئے ہیں، اور سب نبیوں کی دعوت کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا تعارف کرا ہے۔ تو سب نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی پیدا کیے، نبی پیدا کیے، ہزاروں نبی آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سردار الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ جنہوں نے بات مانی ہے اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، قبطیوں کی طرف، فرعون کی قوم اور بنی اسرائیل کی طرف۔ تو قبطیوں نے بات نہیں مانی، بنی اسرائیلیوں نے بات مانی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، قبطیوں کو اللہ نے ناکام کیا، پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا۔ قوم سبا اللہ رب العزت نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ اس دور کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، اور ڈیم کے سامنے بڑا حوض بنایا تھا، اس حوض میں سے 70 نہریں نکالی تھی، اور دو پہاڑوں کے اوپر 2 باغ ان کو اللہ نے دیے تھے، اور ایسے رسیلے میوے اور ایسے ذائقے دار میوے تھے کہ ایسے ذائقے دار میوہ جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے ان میووں سے وہ لذت نکال لی، پھر کڑوے کسیلے پھلوں والے درخت اللہ نے پیدا کر دیے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ تو اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے 1 نبی کو بھیجا، پھر 2 کو، 3 کو، 13 نبی آئے ہیں، لیکن قوم نے مانا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اسی ڈیم کو توڑوا کے ان کو ڈبویا ہے۔ قوم عاد یہ بھی بڑی قوت والی قوم تھی، ان کا نعرہ تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام بڑا سمجھایا ان کو، لیکن مان کے نہیں دیے، کہا اپنے رب کو لے آؤ ہمارے مقابلے میں۔ اللہ پاک نے پھر ہوا چلائی، 7 رات اور 8 دن ہوا چلی، ان کو زمین سے اوپر اٹھا کے اوپر سے نیچے پٹک کے مارا، سر زمین سے لگا، سر پھٹا، بیجا بکھر گیا اور ختم ہو گئے، ایسے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر، میں ہی اللہ ہوں۔ پھر قوم سمود ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ برابر زمین پر بھی مکانات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے بھی مکان بناتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو، بہت سمجھایا، لیکن بالکل نہیں مانی، الٹا مطالبہ کر دیا، اونٹنی آئے تو اونٹنی ہمارے سامنے نکلے تو پھر ایمان لائیں گے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا مانگی، اونٹنی بھی آ گئی، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں گھروں کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے۔
یہ قوم کے واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں یوں. اور نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اجریہ الا علی اللہ. لوگوں نہ اجر چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں تم سے، نہ مال چاہتے ہیں نہ اسباب چاہتے ہیں، تم ہماری بات سنو، خالی ہماری بات مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ یہ نقصان دیتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ ابا جان آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو اللہ کی طرف رہبری کروں گا. لیکن والد نے بات نہیں مانی. ابراہیم تم مجھے اپنے رب سے، اپنے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا، اور آئندہ میرے سے بات کی تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، اور نکل جا یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کے چلے گئے. تو یوں اللہ رب قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو. بڑی غلط حرکات تھی ان کی، بڑی غلط حرکات تھی. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے اس قوم کو برباد کرنے کے لیے. یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے ڈر گئے. انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. ان کی انداز سے سمجھ گئے کہ اور کیا کام آیا، اور کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو، کہ اور قوم لوط پہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب برسانے کے لیے آئے ہیں. کہ ان کے اندر تو لوط میرا بھتیجا بھی ہے، وہ تو اللہ کا نبی ہے. کہا نہیں اس کو بچا لیں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ملی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بد چلن ہے، نہیں، پاک باز ہے، لیکن نبی کی بات نہیں مانی، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پہ ایمان نہیں لائی. فرمایا کہ وہ انہی کے ساتھ رہ جائے گی اور باقیوں کو ہم بچا لیں گے. یہ سارے واقعات اللہ نے بیان کیے، اس لیے بیان کیے کہ امت محمدیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تاکہ یہ سمجھ جائے جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا ہے اللہ نے ان کو ناکام کیا ہے، جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ہے اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی زارع کامیاب نہیں ہو سکے گا، کوئی تاجر کامیاب نہیں ہو سکے گا، کوئی حاکم کامیاب نہیں ہو سکے گا. جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. اور آپ علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، آپ کے اعمال میں برکت رکھی ہے. ذات کی برکت. دائی حلیمہ نے جب آپ علیہ السلام کو لیا اور گھر لے کے گئیں تو طائف میں قحط پڑا ہوا تھا، قحط، اور بکریاں چر کے شام کو واپس آتی، کوئی دودھ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر جب تشریف فرما ہوئے تو ان کی بکریاں جب چر کے آئی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. روزانہ ایسا ہوتا. تو باقی مالکوں نے کہا چرواہوں سے تمہارا ناش ہو جائے، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں دائی حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے؟ ان کی بکریاں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں. ان چرواہوں نے بکریاں اسی چراگاہ میں چرانا شروع کر دی. یہ کوئی چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ برکت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جس سواری پہ سوار ہو کے دائی حلیمہ گئی تھی، سب سے سست رفتار، جب آپ کو لے کے سواری پہ بیٹھی تو وہی سواری سب سے آگے بڑھ گئی. ساری سواریاں پیچھے، ایک کو پیچھے چھوڑا، دوسری کو، تیسری کو، سب دائیاں پیچھے، 10 دائیاں تھیں سب پیچھے. تو پوچھتی دائی حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ کہ ہاں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدلا ہوا ہے، سوار بدلا ہوا ہے. برکات. دائی حلیمہ کے پاس آپ 2 سال تربیت میں رہے، پھر مکے میں لے کے آئیں، پھر دوبارہ لے کے گئیں، پھر واپس کر دیا. آپ علیہ السلام کی عمر جب 6 برس کی ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا.
8 برس کی ہوئی تو دادا بھی چل بسے۔ پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے، چچا نے آپ کا خیال اپنے بیٹوں سے بڑھ کے کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر تھی، نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ یہ متمول عورت تھی اور بڑے رشتے آئے ان کو مالداروں کے، لیکن قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا، 5-7 آدمی حضرت خدیجہ کے خاندان کے، 5-7 آپ علیہ السلام کے خاندان کے آدمی مل کے بیٹھے، نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جو ساتھ دیا ہے، مثالی ساتھ دیا ہے، مال سے آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ تشریف لے جاتے غار میں، اور غار میں جا کے عبادت کرتے، تو جب کھانا ستو پانی وغیرہ ختم ہو جاتا پھر تشریف لاتے 3-4 دن کے بعد، اور پھر اور غذا لے کے جاتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو تلاش کر کے اس غار میں ہوں گے، اس غار میں ہوں گے، کبھی وہ پہنچا کے آ جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ساری اولاد پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کے یہ ایک بیٹا ماریہ قبطیہ باندی سے پیدا ہوا، باقی ساری بیٹیاں سارے بیٹے حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے اور نکاح نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے باقی نکاح کی۔ تو آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ان کی وفات کے بعد ہدایہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ عرب کی اس بوڑھی عورت کو بہت یاد کرتے ہیں جس کے مسوڑے لال تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب عربوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جن نبیوں کی بیویوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان کی بات زیادہ چلی ہے، اور جن نبیوں کی بیویوں نے زیادہ ساتھ نہیں دیا ان کی بات زیادہ نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی جو امت ہے بہت بابرکت امت ہے، نبیوں کے سردار، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اور یہ امت امتوں کے سردار۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے بڑی خصوصیتیں ملی ہیں اس امت کو۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، کپڑا دھونے سے پاک نہ ہوتا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اور پہلی امتوں کے لیے ان کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اس امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ صدقہ نکالتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر کے جاتی، یہ صدقہ قبول شمار ہوتا، اور جس کو آگ نہ کھاتی وہ صدقہ مردود شمار ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ مالدار صدقہ نکالتا ہے، غریب کھاتا ہے، اجازت دے دی اللہ نے۔ یہ ساری برکتیں، ساری آپ علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ تو وہ برکتیں جو آپ کی ذات کے ساتھ تھی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ برکتیں تو ساتھ گئیں، لیکن جو برکتیں آپ علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ تھی وہ برکتیں اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی، قیامت تک رہیں گی۔ نماز میں جو برکت ہے، جو بھی نماز پڑھے گا قیامت تک ان برکات کو حاصل کرے گا۔ روزے میں جو برکت ہے، زکوٰۃ میں جو برکت ہے، حج میں جو برکت ہے، باقی اعمال میں جو برکت ہے، یہ برکت قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ نماز استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ تو نماز اللہ کی مدد کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو جائے، دنیا میں کوئی مشکل پیش آ جائے، اجتماعی انفرادی، نماز کے ذریعے سے اس کا حل موجود ہے، اس کا حل موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مشکل پیش آئی، نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ نے مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشکل پیش آئی، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو وہ سینے میں منتقل ہو گیا، پھر نماز پڑھی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا۔
نماز سے مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت جریج رحمہ اللہ یہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ہیں، تو ان پہ تہمت لگی، نماز پڑھی، تہمت دور ہو گئی۔ آج بھی بھائیو نماز میں اثر ہے، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ۔ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعاء الحاجہ یہ پڑھیں، اللہ سے جو چاہے مانگ لیں۔ صلاۃ الحاجہ کو خاص نہیں ہے، جیسے عام نفل پڑھتے ہیں ایسے بس نیت کرنی ہے کہ مجھے یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے لیے میں نفل پڑھتا ہوں۔ اور پھر دعاء الحاجہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ فضائل نماز میں پوری دعا موجود ہے۔ پڑھیں گے، جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، پھر جیسے اللہ نماز کے ذریعے سے مسائل حل فرماتا ہے، ایسے درود پاک کی جو کثرت کرے گا اس پہ بھی اس کے مسئلے حل ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت، جو درود فرمایا کہ جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے، منہ پہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، یہ درود کا ہدیہ لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، فلاں ابن فلاں نے آپ پہ ہدیہ درود بھیجا ہے۔ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے زیادہ دعا کروا لو، چاہے تھوڑی دعا کروا لو۔ زیادہ درود پڑے گا فرشتے زیادہ دعا کریں گے، تھوڑا درود پڑے گا تھوڑی دعا کریں گے۔ ایک آدمی گھر سے درود پاک پڑھتا ہوا دکان تک جا رہا ہے تو سارے راستے میں اللہ کی رحمتیں برستی چلی جائیں گی، رحمتیں برستی چلی جائیں گی۔ درود پاک ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام درود پاک کی، یہ تو اقل درجہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے 2 تسبیح کر لیں، 3 تسبیح کر لیں، جتنا بڑھا سکتے ہوں۔ اور جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن میں تو درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہزاروں دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کے احسانات تھوڑے ہمارے اوپر، سارا قرآن ملا ہے آپ علیہ السلام کی برکت سے، سارا دین ملا ہے آپ علیہ السلام کی برکت سے، اور کتنی آسانیاں ہوئی ہیں امت کے لیے آپ علیہ السلام کی برکت سے۔ تو درود کیا ہے؟ اللہ سے درخواست کرنا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا جو ہمیں ملی ہیں آپ کی برکت سے، تو خود بدلہ عطا فرما آپ علیہ السلام کو۔ درود پاک پھر جیسے درود سے کام بنتا ہے، ایسے بندہ جب استغفار کرتا ہے، استغفار سے بھی اللہ کام بناتا ہے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، بے گمان جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، ہر غم سے نجات۔ جو بھی غم پریشانی دنیا میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے، سب کا علاج اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، استغفار ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے استغفار کرنا شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر۔ کوئی بھی جو بھی چھوٹا یا بڑا درود استغفار یاد ہو تو اس کے ذریعے سے ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ جہاں کوئی تنگی پریشانی آئے گی استغفار کریں گے، اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، اور اللہ بے گمان جگہ سے رزق دے گا۔ درود پاک کی کثرت کریں گے بے گمان جگہ سے رزق، اور استغفار کی کثرت کریں گے تو بے گمان جگہ سے رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے استغفار کی برکت سے۔ استغفار کریں گے جب امت کو بارش کی ضرورت ہوگی اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ مال دے گا، بیٹے دے گا۔ لوگوں کو بڑی چاہت ہوتی مال مل جائے، مال مل جائے، مال کے لیے استغفار کی کثرت کریں گے اللہ مال دے گا، اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا، باغات لگا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔
یہ دنیا میں استغفار کے فائدے ہیں. دنیا میں اگر ایک آدمی نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور ڈھیر آسمان کی طرف بڑھنا شروع ہوا، آسمان کو چھونے لگا گناہوں کا ڈھیر، تو سچے دل سے استغفار کرے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تو نے اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں بخش دیا، اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں بخش دیا؟ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی ہے. جب مرنے لگا، ان کا بیٹا پکا صحابی، مسلمان ہو گئے، پکا صحابی، باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی، حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول میرا باپ مرنے لگا ہے، تو کیا اپنا جبہ مبارک دے دیں گے، میں اس کو دفن کر دوں، اس کو کفن دے دوں، شاید اللہ اس کی بخشش فرما دے. آپ نے اپنا جبہ مبارک اتار کے دے دیا، لے جاؤ. مر گیا، اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ بخشش کر دے. آپ علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ، یہ رئیس المنافقین، اس کا جنازہ آپ پڑھاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ پڑھا دیا، پھر اللہ نے منع کر دیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر تم 70 دفعہ بھی اس کی بخشش مانگو گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اگر اللہ پاک یہ ارشاد فرما دیتے اگر 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگو گے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لیتا. نبی رحیم و کریم ذات ہے، امت پر شفیق ہے، امت پر شفیق ہے. جب نبی میں اتنی شفقت ہے تو اللہ میں کتنی ہوگی. جو خالق رحمت ہے، جس نے رحمت کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ ساری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، انسانوں پر، جنات پر، فرشتوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، ساری مخلوقات پر، جس کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر کھر نہیں رکھتی. ایک بندو نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اللہ کا حساب خود لے گا؟ فرمایا، ہاں. کس لیے پوچھتے ہو؟ کہ کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہے. کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو معاف. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ کریم اللہ کسی کو آگ میں نہیں ڈالے گا. بندہ نہیں کسی کو برداشت کر سکتا، کسی جاندار کو آگ میں جلتا ہوا. اللہ کیسے اپنے اشرف المخلوقات انسان کو آگ میں ڈالے گا؟ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آگ میں جائے گا، اللہ پاک اس کو آگ میں نہیں بھیجے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لیے بہترین آدمی ہوں، میں اپنی امت کے لیے بہترین. کسی نے پوچھا، اللہ کا میں اپنی امت کے بروں کے لیے اچھا ہوں، میں اپنی امت کے بروں کے لیے اچھا ہوں. کسی نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، جب بروں کے لیے اچھے ہیں تو اچھوں کے لیے پھر کیسے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اچھے لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور میری امت کے جو برے ہیں وہ میری بخشش، میری شفاعت کا انتظار کریں گے، میری شفاعت کا انتظار کریں گے. اور فرمایا، گواہ ہو جاؤ میری شفاعت میرے ہر امتی کے لیے ہوگی، سوائے اس شخص کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا رہا ہوگا، اس کے لیے بخشش نہیں، باقی سب کے لیے بخشش. تو استغفار کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے. یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور ایک دفعہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف. ایسی ذات، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا. استغفار جیسے قرآن پاک پڑھنے سے
اجر بھی ملتا ہے، اللہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ ایسے کچھ کلمات ہیں جن کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، قرآن کے بعد ان کلمات کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیے۔ 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو کہے گا، 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو کہے گا۔ کتنا آسان کام ہے بھائی، کتنا آسان، ان پڑھ آدمی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیے۔ جو آدمی 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں لیے، 100 گھوڑے جہاد میں لیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ آدمی یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کرے۔ کتنا آسان آسان اعمال اللہ کے نبی نے بتایا۔ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 1,24,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا، 1,24,000 نیکیاں۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، اتنی نیکیاں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، نیکیاں نعمتوں کے مقابلے میں، پھر آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا، پھر اللہ اپنے فضل سے بخشش فرمائے گا۔ جیسے نیکی کر کے اس پہ غرہ نہ ہو، اس پہ مغرور نہ ہو، اس پہ متکبر نہ ہو، میں نے بڑی نیکیاں جمع کی ہیں، نہیں نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ ہم سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہنا اللہ انصاف کر دے، ویسا نہیں، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو ذرے سے پکڑے، بخشنے پہ آئے تو ذرے سے بخشے، ذرے سے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا، 70 سال کی مسافت کے بقدر۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور تکیہ حضرت سلمان کے پاس رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا، سلمان، جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے، اس میزبان کی اللہ ضرور بخشش فرما دے گا۔ اتنے چھوٹے سے عمل پہ، یعنی اتنا سا اکرام کیا اپنے بھائی کا، اتنا سا اکرام کیا، خالی تکیہ دیا اس کو، تکیہ ٹیک لگانے کے لیے، اللہ اس کی ضرور بخشش فرما دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کی زمین دبا لے گا، ایک بڑی زمین دبائے گا تو 7 زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، گلے میں ڈالا جائے گا۔ بھائیو، یہ جائیداد، یہ زمین یہیں رہ جائے گی، لڑنے والے لڑ بڑھ کے چلے جائیں گے، زمین وہیں کی وہیں۔ یہ زمین وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی، آج تک چلی آ رہی۔ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، چند بلش زمین، چند بلش ہو تو 5-6 آدمی ختم، اور زمین وہیں کی وہیں، زمین وہیں کی۔ آدمی کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ موت نے ایک
آ کر ڈالا، سب آواز خاموش۔ ہم دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ دنیا تو چل چلاؤ کا جہان ہے۔ جو کل یہاں پر نظر آتے تھے، جن کا طوطی زمین پہ بولتا تھا، آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ زمین کے نیچے ہیں۔ اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے، ہم میں سے 100 سال کے بعد شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ محفل کا ہے رنگ وہی، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں، اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں، اور پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، اور دین کا حق ادا کرنا ہے، اور نبیوں کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اللہ کے نبی نے جو زندگی سکھائی ہے، وہ تو یہ سکھائی ہے۔ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینے والے اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نہیں ہوگا تو دشمنیاں ہوں، اور آدمی جانوروں کی طرح لڑے گا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر۔ جب اسلام ہوگا تو پھر آپس میں محبتیں پیدا ہوں، محبتیں۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیاں ایسی تھیں کہ ایک لڑائی ہے حرب بسوس، ایک روایت کے مطابق 120 سال چلی ہے، 120 سال۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، پھر جا کے یہ لڑائی ختم ہوئی، پھر لڑائی ختم ہوئی۔ تو اسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دو آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے، ساری دنیا کا سونا چاندی ختم کر ڈالیں، خرچ کر ڈالیں، تو ان میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے۔ اس کی محنت اللہ نے نبیوں سے کروائی ہے، نبیوں سے کروائی ہے، پھر محبتیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینے کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہمارے مہاجرین بھائی ہیں، سب کچھ کو چھوڑ کے آ گئے ہیں اللہ کے نام پر، تو ہماری یہ زمینیں ہیں، ہم آدھی زمینیں تقسیم کر کے مہاجرین کو دے دیتے، آدھی زمینیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مکے والوں تم جانتے ہو، مدینے والوں تم جانتے ہو، یہ مکے کے لوگ، ان کو ذمہ دارہ کرنا نہیں آتا، یہ تو تاجر لوگ ہیں، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ذمہ دارہ تم کرو، جو پیداوار ہو اس میں سے چھانٹ کے آدھی پیداوار تم رکھ لو اور آدھی اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دو۔ اللہ کے رسول ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پھر انصار مدینہ ذمہ دارہ کرتے تھے، جب کھلیان اٹھاتے، چھانٹ کے آدھی اچھے والی جو ہے وہ مہاجرین بھائیوں کو دے دی۔ ہم تو ایک برلے کے پیچھے سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ آدھی زمینیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اسلام نہیں ہوگا تو آدمی جانور سے بدتر ہو جائے گا، ایک دوسرے کا گلا کاٹے گا، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا میں نے کیوں قتل کیا ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا کامیاب ترین راستہ ہے، کامیاب ترین راستہ۔ جو اس راستے کو چھوڑے گا تو پھر کھڈوں میں جائے گا۔ تو اس راستے کو اختیار کرنا ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ آنا ہے۔ ہر حق والے کا حق دینا ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم کیوں نہ ہوں، والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرنا۔ اگر کام تو بڑا کر لیا، بڑا صدقہ کیا، بڑی خیرات کی، بڑا علم حاصل کیا، اور بڑی سخاوتیں کی، لیکن اس لیے کی کہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو بڑا قاری ہے، ہم لوگوں نے کہہ دیا تو بس اس کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔
اگر اللہ سے لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کا جذبہ ضروری ہے، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر لوگوں کو دکھاتا نہیں ہے، پھر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہوتی، دائیں ہاتھ سے صدقہ بائیں کو خبر نہیں۔ تو پڑوسی کے ساتھ بھلائی کی ہے کسی کو خبر نہیں، اس کو پتا اور اللہ کو پتا۔ یہ چیزیں دین سے پیدا ہوتی، دین سے آدمی عبادت گزار بنتا ہے، دین سے آدمی حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے، دین کی وجہ سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، دین کی وجہ سے والدین کے حق کو پہچانتا ہے۔ دین ہی تو ہے جس نے باپ کا حق بتایا، ماں کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا۔ یہ دین دنیا میں محنت سے آیا ہے، اس کی محنت اللہ نے نبیوں سے کرائی ہے، اور نبیوں نے دین کی محنت کرتے کرتے بعض نبیوں نے جان کی بازی لگا دی، جان کی بازی لگا دی، لیکن دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا میری بھانجی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یہ تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ کہ تم ہوتے کون ہو؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ کہا میں وقت کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو حلال حرام بتاؤں۔ تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا اور جان کی بازی لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے دین کی محنت کرتے کرتے مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کا حکم چھوڑا نہیں ہے، پہنچا کے رہے، پہنچا کے رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 3 سال تک حکم تھا آپ چپ کے دعوت دیں، چپ کے دعوت دیں۔ 3 سال کے بعد حکم آیا، قم فانذر ربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئیے، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قریش کو جمع کیا، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا واہ صباحا، یہ اعلان تھا کہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا میں اس پہاڑی پر ہوں، تم نیچے ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں ادھر ایک گھوڑے سواروں کا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے کہ مان لیں گے؟ تو اس پر آپ نے سامنے دعوت دی اللہ کی طرف کہ بتوں کو چھوڑو، اللہ کو مانو۔ اس پہ آپ کے چچا ابو لہب، جنہوں نے آپ کی پیدائش پہ باندھی بھی آزاد کی تھی کہ میرے بھائی کا گھر آباد ہو گیا، سب سے پہلے مخالفت پہ اترا۔ جب ہم دعوت دیں گے کبھی اپنوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، کبھی بیگانوں کی طرف سے ہوگی۔ جو تکلیفیں اللہ کے نبی پہ آئی ہیں، دائی پہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن نبیوں کا ایمان مضبوط، ان پہ تکلیفیں زیادہ۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تکلیفیں اور احوال آئیں گے ایمان کے وقت۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے دعوت نہیں چھوڑی، دعوت دیتے رہے۔ ابو جہل کے پاس کئی مرتبہ گئے، ابو لہب کو دعوت دی، ابو طالب کو دعوت دی، مکے کے سرداروں کو دعوت دی، مکے کے سرداروں کو دعوت دی۔ ایک دفعہ مکے کا سردار تھا، وہ آ گیا، دیکھا آپ علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، خستہ حال، کپڑے بوسیدہ، فقیرانہ حالت، اور بھی اس طرح فقراء صحابہ موجود تھے۔ اس سردار نے کہا محمد ہم آپ کی بات تو سننا چاہتے ہیں، لیکن ان فقراء کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، یا تو ان کو اپنے سے جدا کریں اور یا ہمارے لیے الگ مجلس قائم کریں۔ کسی نے کہہ بھی دیا اللہ کے رسول اگر آپ ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لیں اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی کہ نہ الگ مجلس قائم کرنی ہے اور نہ ان کو اپنے پاس سے اٹھانا ہے، بلکہ کیا فرما دیا، انہی سے مشورہ کر کے چلیں، انہی کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں، اور ان سے کہہ دے بات سننی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، نہیں سننی تو گھر جائیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ الگ مجلس قائم نہیں کی۔ اگر الگ مجلس قائم کرتے اس میں ان فقراء صحابہ کی حوصلہ شکنی تھی، حوصلہ شکنی۔ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رکھیں، انہی کے مشورے سے چلیں۔
آپ علیہ السلام انہیں کے مشورے سے چلتے رہے، اللہ نے دین کو دنیا میں پھیلایا پہنچا۔ دین اپنے پھیلنے میں سرداروں کا محتاج نہیں ہے۔ مالداروں کے پاس تو ہم اس لیے جاتے ہیں، ہم ان کی صلاحیتیں استعدادیں دین پہ لگوا دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی صلاحیت دین پہ نہ لگی، دنیا پہ لگ کے ضائع ہو جائے گی، اس لیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے بھائی سے، اچھا ابھی تک خالد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسلام حق مذہب ہے؟ اگر خالد ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے۔ یہ جملہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی آگے آگے رکھا، سیف اللہ کا لقب ملا، سیف اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہا تھا تو پریشان تھے۔ میں ہر غزوے میں اس لیے شریک ہوا ہوں تاکہ شہادت کا مرتبہ حاصل ہوں، لیکن آج میں چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ لوگوں نے تسلی دی، آپ تو سیف اللہ تھے، اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ تو یوں صحابہ نے قربانی دی، یوں اللہ کے نبی نے قربانیاں دی، اور قربانیاں دے دے کے دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے، دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام چچا کی تربیت میں ہیں تو مکے کے لوگ جمع ہو کے آ گئے، محمد، اے ابو طالب، یہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اس کو سمجھائیں۔ ابو طالب چونکہ سردار تھے تو سب کو سمجھایا بجھایا اور سمجھا بجھا کے واپس کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب ہمارا یہ کہنا کافی ہو گیا، اس سے آپ علیہ السلام اثر لے لیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، ابو طالب آپ کا بھتیجا ابھی تک رکا نہیں ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم تیرے سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ تو چچا نے آپ علیہ السلام سے کہا، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ سمجھے کہ شاید چچا میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ارشاد فرمایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کے تشریف لے گئے۔ چچا پیچھے سے اٹھ کے آئے کہ بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یوں چچا نے آپ علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، کہا ابو طالب اب ہم فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ عمارہ بن ولید، یہ یہ عربوں کا جوان ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں اور محمد کو آپ ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے کہا، سبحان اللہ، تمہارے بیٹے کو لے کے پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں بڑا کروں اور تم میرے بیٹے کو لے کے قتل کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جاؤ تمہارے سے جو ہو سکتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں۔ کئی بات سنا دی۔ اب ابو طالب کو ڈر ہوا، اب قوم جمع ہو گئی، پھر قریش کو جمع کر کے آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے ابھارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ تو آپ کا نہیں پڑھا لیکن آپ کی حفاظت کریں، آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر ابو طالب بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو پھر کہا، مکے والوں نے کہا کہ ابو طالب کی زندگی میں ہم کو فیصلہ کن بات کر لیں،
کیونکہ جب اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس بیماری میں، پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم زیادتی کی تو لوگ کہیں گے جب تک چچا زندہ تھا کچھ نہیں کہا، جب چچا فوت ہو گیا تو فوراً آپ پہ ظلم کرنے لگے۔ اس کے لیے جمع ہوئے، ایک جگہ طے کی، پہرے دار مقرر کیا، سردار وہاں آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں؟ ایک نے رائے دی ایسا کرتے ہیں اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور آہنی زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، نہ کھانے کو دیں نہ پینے کو دیں، تو یہیں خود ہی مر جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، ان کے جانثار صحابہ ہیں، وہ آئیں گے حملہ کر کے تمہارے سے چھین کے لے جائیں گے۔ ایک نے رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں ان کو مکے سے نکال دیتے ہیں، جہاں جائے جائے، کوئی اس کی بات مانے مانے نہ مانے نہ مانے۔ ایک بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بات میں اتنا اثر ہے، یہ جتھا بنا کے اور لوگوں کو جمع کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسری رائے آئی کہ ایسا کرتے ہیں 100 جوانوں کو 100 ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ سب نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے، چنانچہ 100 جوانوں کے ہاتھ میں 100 تلواریں اور آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیر کے اب انتظار میں کھڑے ہیں، جو ہی باہر نکلیں گے تو کام تمام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے ساری خبر اپنے نبی کو بتلا دی اور حکم دیا آپ نکل کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نکلے، وہاں سے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے سب کو اندھا کر دی، آپ علیہ السلام نکل کے چلے گئے۔ ایک آدمی آیا تھوڑی دیر میں، تم کیسے کھڑے ہو یہاں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ واہ، محمد تو نکل کے چلے بھی گئے، کہا 100 تلواروں میں سے، کہا 100 تلواروں میں سے۔ یہ حالات آپ علیہ السلام پر آئے ہیں، ان حالات میں آپ علیہ السلام نے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا، کرتے رہے۔ جب مکے میں محنت کرنا مشکل ہو گئی، پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں جا کے مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، کہیں غزوہ بدر، کہیں غزوہ احد، کہیں غزوہ خندق، کہیں غزوہ تبوک، پریشانیوں پہ پریشان، وہاں بھی امن سے نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنی محنت پر لگے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے دین کو دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محنت سے، آپ کی قربانیوں سے، صحابہ کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس دین کو ہم قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ لیکن شیطان اور نفس دو ہمارے دشمن ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، کام تو کرنے کا ہے اور کرنا ہے اور ساری زندگی کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں پھر بس اسی میں زندگی آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب موت کا فرشتہ آ کے رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کاش کہ یہ کام میں پہلے کر لیتا، لیکن اس تمنا کا اور اس حسرت کا پھر فائدہ نہیں۔ جب مکے والے بات نہیں مان رہے تھے، آپ نے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چچا آپ مجھے حج پہ جو قبائل آئے ہوئے ان کے پاس لے چلیں اور ان کو جا کے میں اللہ کی بات پہنچاتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہمارا حمایتی کھڑا ہو جائے۔ لے کے آ گئے۔ ایک قبیلے والوں سے آپ علیہ السلام نے بات کی تو اس قبیلے میں ایک شخص تھا میسرہ نے کہا میری قوم، مجھے تو ایسا لگتا ہے اس شخص کی بات دنیا میں چل کے رہے گی، ہم اس کی بات مان لیں۔ قوم نے کہا میسرہ تم ہمارے سے ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ بہت اچھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میسرہ میں رجوع ہے، میسرہ سے پھر مزید بات کی۔ میسرہ نے کہا اے شخص، میں آپ کی بات تو مان لیتا لیکن میں کیا کروں، میری قوم نہیں مانتی، اور آدمی تو اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی آپ علیہ السلام پھر نا امید ہو کے واپس آ گئے۔
تو یہ قوم حج کر کے جب واپس جانے لگی، میسرہ نے کہا قوم یہ یہود علماء ہیں، ان کے پاس چل کے اس شخص کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، بھلا وہ کیا کہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، یہود سے جا کے پوچھا کہ یہ شخص ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب نکالی، آپ کی نشانیاں بتائی، یہ نشانیاں اس میں ہیں کہ ہاں یہ ہیں کہ یہ شخص ہونے والا نبی ہے، تم ان کی بات مان لو، ہم ان کا اتباع نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ان سے ضد ہے، اس کے اور ہمارے درمیان جنگیں ہوں گی، لیکن ہم تمہیں مشورہ دیں تم ان کی بات مانو، فائدے میں رہو۔ تو میسرہ نے پھر کہا میری قوم اب تو بات واضح ہوگی، چلتے ہیں واپس، آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ قوم نے کہا نہیں، اب تو ہم واپس آ گئے ہیں، واپس چلتے ہیں، آئندہ سال جائیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، اسلام بھی قبول کریں گے، اسلام بھی قبول کریں گے۔ واپس گئے تو سرداروں نے ان کے منع کر دیا آپ علیہ السلام کی بات قبول کرنے سے، پھر 2-3 سال تک حج پہ نہیں آ سکے۔ پھر جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لے گئے تو میسرہ بھی آیا، میسرہ نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے میسرہ کو پہچان لیا، آپ نے فرمایا میسرہ ہے، حضور میسرہ ہوں۔ پوچھا اے اللہ کا رسول، میرے وہ جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئندہ سال آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، پھر آپ کا اسلام قبول کریں گے، تو اب ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جنت میں جہنم میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا وہ تو جہنم میں جائے گا۔ میسرہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا، اور میرا اللہ کو دیر سے اسلام قبول کرنا پسند تھا، تو پھر اسلام قبول کیا اور اچھے مسلمان بن کے جیے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، جب مؤخر کرے گا تو پھر میسرہ کی قوم کی طرح پچھتانا پڑے گا، پھر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت نقصان، کہاں جنت اور کہاں دوزخ۔ آدمی کی زندگی کے 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا، آج کا دن جو گزر گیا ہے زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا، گیا تو گیا۔ ایک دن کل آنے والا ہے، اس کی خبر نہیں ہے کہ ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے، کوئی خبر نہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ آج کا دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں جو فیصلہ کر لیں سو کر لیں، نیکی کا فیصلہ کر لیں تو، بدی کا فیصلہ کر لیں تو، اس میں ہر فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ دن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے ہی نفس اور شیطان آدمی کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، کام تو کرنے کا ہے، کرنا بھی ہے اور پوری زندگی کرنا ہے، لیکن یہ 1-2 کام اٹکے ہوئے ہیں، یہ ذرا کر لیں، اس کے بعد وہ کام اٹکے ہی رہ جاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ بات عرض کی جاتی ہے جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کیا ہے، سارے نبیوں نے کیا ہے، اس کام سے بہتر کوئی کام ہے؟ کیونکہ ساری دنیا میں سب سے افضل اللہ نے کس کو بنایا؟ انسانوں کو۔ انسانوں میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ نبیوں کو۔ نبیوں میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر بڑا درجہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے ساری زندگی کیا ہے اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کے ذمے اللہ نے لگا دیا۔ اس کام کو آج تک جو کیا نہیں ہے یہ ہماری غلطی ہے، تقصیر ہے، اس پہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ آج کے بعد اس محنت میں کمی نہیں کرنی، جب تک جئیں گے یہ محنت کریں گے۔ تو تیار ہیں اس کے لیے؟ تو چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے تیار ہیں؟ نبیوں نے چلے لگائی یا زندگیاں لگائی؟ چلہ تو اس لیے مانگا جاتا ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف پھر گیا، ایک دم دنیا سے دین کی طرف آ جائیں یہ مشکل ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا، علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا تھوڑا تھوڑا وقت لو تاکہ آہستہ آہستہ پھر یہ اپنے صحیح رخ پہ آ جائیں۔ بس زیادہ وقت نہیں دیتے، چلہ دے دو، 2 چلے دے دو، 3 چلے دے دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو، رخ موڑنے کے لیے ہے بھائی۔ رخ مڑے گا تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے درخواست ہے وہ ساتھی جو آئے تو تھے چلے کے لیے،
اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائیو کل کی کسی کو خبر نہیں، نہ کل کی خبر نہ پل کی خبر، آج ابھی وقت ہے، جو ارادہ کر لیں توفیق دینے والا اللہ ہے۔ 4 مہینے نقد، 4 مہینے نقد آئے تھے جماعت کو ملنے کے لیے، آئے تھے مرکز کو دیکھنے کے لیے، آئے تھے شب جمعہ کے لیے، اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے۔ بھائیو آج نہیں کل، آج نہیں کل، اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے، دوسرا تقاضا یہ ہے جو 4 مہینے میں چل رہے ہیں، 4 مہینے میں چل رہے ہیں، اب ہر سال 4 مہینے لگایا کریں گے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں ہر سال چلا چلا بھی لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب مقام پہ جا کے سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کے لیے جماعتیں تیار کر کے لائیں گے انشاءاللہ، مہینے 2 مہینے کے اندر، تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بھائی قریب قریب کی جماعتیں تو بہت بنتی ہیں، دور کی جماعتیں کم بنتی ہیں، تو اب دور جانے کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ دور سے دور تشکیل کروائیں گے انشاءاللہ، گرمی کے موسم میں گرم علاقے میں اور سردی کے موسم میں سرد علاقے میں تشکیل، یہ قربانی بنے گی۔ مقام والے بھی کہیں گے باقی یہ تبلیغ کے لیے آئیں، باقی۔ اور ایک تقاضا یہ، مہمانوں کی جماعتیں بنتی ہیں اور مہمانوں کے پاس ہماری جماعتیں گئیں، ان کو جا کے کہا کہ تم پاکستان آؤ کام سیکھنے کے لیے، تو وہ مہمان آ گئے ہیں، اب مہمانوں کے ساتھ تشکیل کرانے کی ضرورت ہے، تو مہمانوں کے ساتھ تشکیل کرانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی یہ جو شب جمعہ ہوتی ہے یہ سو کر گزارنے کی رات نہیں ہے، شب جمعہ تو رات ہے کہ نیا جو آیا وہ مجمع اس پر محنت کی جائے، اس پر محنت کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں شب قدر افضل ہے شب جمعہ سے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، شب جمعہ افضل ہے شب قدر سے۔ اور وہ شب جمعہ کب سے کب تک ہوتی ہے؟ عصر سے لے کے اشراق تک، عصر سے لے کے اشراق تک شب جمعہ، اس کی نیت